الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک چچا تھے جن کا نام عمران کنیت ابو طالب تھی۔ ابو طالب کی بہت سی اولاد تھی جن میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں قحط پڑ گیا۔ قحط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی، کھیتیاں نہیں اگتی بارش نہ ہونے کی وجہ سے، تو لوگ کھیتیوں کے نہ ہونے کے بنا پر تنگی میں آ جاتے تھے، تو اسی کو قحط بولتے۔ قحط پڑ گیا اور لوگ اس مصیبت میں بری طرح گھر گئے۔ ابو طالب جو کثیر العیال تھے، یعنی بہت اولاد والے تھے، اپنی محدود آمدنی اور کثیر اولاد کی وجہ سے اس قحط سے بہت متاثر ہوئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چلیے میرے ساتھ ابو طالب کے گھر چلیں اور ان کے عیال کا بار کچھ ہلکا کریں، یعنی بہت ساری اولاد والے ہیں تو کچھ ہم ان کی مدد کریں تاکہ انہیں ہلکا محسوس ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور حضرت عباس نے اپنی کفالت میں جعفر کو لے لیا اور حضور نے اپنی نگرانی میں حضرت علی کو لے لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی 7 یا 8 سال ہی کے تھے کہ آپ نے اسلام قبول فرما لیا۔ 7-8 سال میں حضرت علی نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ سبق: حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کی تربیت میں رہے اور تھوڑی عمر کے لوگوں میں، کم عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو تراب، حضرت علی کا ایک نام ابو تراب بھی ہے، آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کی دیوار کے پاس زمین پر اپنا مسجد کے دیوار کے پاس زمین پر آرام فرماتے تھے اور آپ کی پشت انور یعنی پیٹھ مٹی سے لگ رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ کر آپ کو اٹھایا اور آپ کی پشت یعنی پیٹھ انور سے اپنے دست یعنی اپنے ہاتھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا: اجلس ابا تراب، اجلس ابا تراب، مٹی والے اٹھ بیٹھو، مٹی والے اٹھ بیٹھو۔ ابو تراب یعنی اجلس ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ بیٹھو۔ حضرت علی کو حضور کے منہ سے ابو تراب کا لفظ کچھ ایسا پسند آیا کہ آپ کو اپنے اصلی نام سے زیادہ یہی نام پسند آنے لگا، اور علی کہنے سے آپ اتنا خوش نہ ہوتے جتنا ابو تراب کہنے سے خوش ہوتے۔ سبق: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کنیتی نام ابو تراب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا تھا، اور اس نام میں ایک خاص محبت جلوہ فرما ہے، اسی لیے حضرت علی کو یہ نام بڑا پیارا تھا۔ یہ نام پیارے کا رکھا ہوا پیارا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے مقدس لشکر کو لے کر خیبر کے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے، خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے، اور خیبر پہنچ کر یہودیوں کے سب سے قلعوں کا محصور کیا۔ جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کا جو مین دروازہ تھا یا گیٹ کہہ لیجئے، اسے گھیر لیا۔ یہودیوں نے جب اپنے آپ کو قلعوں میں محصور پایا یعنی بند پایا
تو مجبور ہو کر قلعوں کے اندر بیٹھ کر ہی مدافعت کرنے لگے، قلعوں کے اندر بیٹھ کر ہی یہ جو وار کرتے تھے ان کو روکنے لگے۔ یہودیوں کو اپنے ان قلعوں پر بڑا ناز تھا، لیکن اسلامی شیروں نے ان کے تیروں اور پتھروں کی زد میں رہتے ہوئے آگے بڑھ کر قلعہ نعام کے ساتھ اور بھی 2-1 قلعہ فتح کر لیے۔ پھر قلعہ قمص پر دھاؤ کیا، چنانچہ یہ قلعہ بھی 2-3 دن میں فتح ہو گیا، اور اسی طرح مصعب، تلیح اور سلائم نام کے قلعے بھی فتح ہو گئے۔ اب ایک قلعہ تھا جس کا نام ہے خیبر۔ قلعہ خیبر کی باری تھی۔ یہ قلعہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، اس کی فتح کے لیے بڑی کوشش کی گئی، مگر یہ قلعہ فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب کئی روز گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اپنی خدا داد قوت سے قلعہ کو فتح کرے گا۔ چنانچہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور فرمایا، جاؤ تم اس قلعہ کو فتح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا اور لشکر لے کر قلعہ خیبر کی طرف بڑھے تو قلعہ خیبر کا مالک مرحب حضرت علی کے مقابلے میں آیا اور یہ شعر پڑھنے لگا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطلہ مجربہ۔ مطلب یہ ہے ان شعروں کا یہ مطلب ہے کہ تمام خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ کون مرحب؟ وہ جو مسلح اور تجربہ کا بہادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب مرحب کا یہ شعر سنا تو آپ نے جواب میں یہ شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیسی غابات کریہ المنظرہ، یعنی سن او مرحب سن، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، جو جنگل کے شیروں کی طرح محیب ہے۔ اس کے بعد مرحب اور حضرت علی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ آخر حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی تلوار مرحب کی سپر کہتے ہیں اس چیز کو جو سامنے والے کا وار آئے تو اسے روکا جائے، مرحب کی سپر کو کاٹتے ہوئے اس کے سر پر پہنچی اور سر کے 2 ٹکڑے کر کے اس کے بدن کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ سر کو کاٹا، چہرہ کاٹا، حلق سے نکلی ندائے الخضر، ہر سوز بان خلق سے نکلی۔ مرحب خاک پر لوٹنے لگا، مٹی پر لوٹنے لگا۔ مرحب کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دوسرے ساتھیوں نے قلعہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، لیکن بہادران اسلام نے جان پر کھیل کر ایسا دھاوا کیا کہ یہودی ہمت ہار کے بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ قلعہ کے پھاٹک پر پہنچ گئے، جو قلعہ تھا نا، قلعہ کے پھاٹک یعنی گیٹ پر پہنچ گئے اور قلعہ کے دروازے کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ پل بھر میں اسے اکھاڑ کے الگ پھینک دیا اور سب مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلمانوں کے اس یلغار سے یہودیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے بہادر تھے اور شیر خدا تھے، اور یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور آپ کا صدقہ تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مغرور کافروں کے مقابلے میں ان کا تکبر و غرور توڑنے کے لیے اپنے اوصاف کو فخریہ طور پر بیان کرنا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان اللہ والوں میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جو وزنی دروازہ کئی آدمی مل کر کھولتے تھے، حضرت علی نے
اتنا بڑا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اسی دن سے آپ کو حیدر کرار کہا جانے لگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمودات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ان نفوس قدسیہ کے وسیلے سے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے مولا، کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔